ماں باپ سے بڑھ کر صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی ذات کو رکھنا ہے آپ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکھنا ہے۔ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جس کی آپ نے ماں باپ سے زیادہ قدر کرنی ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہے، چاہے وہ کوئی ذاکر ہے، چاہے وہ کوئی اسکالر ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہے، چاہے وہ کوئی مولوی ہے، چاہے وہ کوئی ٹیچر ہے، چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ کوئی فرینڈ ہے، چاہے وہ بڈی ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ وائف ہے، چاہے وہ کڈز ہیں۔ ماں باپ سے اوپر آپ نے کسی کو نہیں۔ اگر ماں باپ آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماں باپ کی فہم و فراست کو بچے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اسی عمر کے بچے آپ کو نصیب نہیں ہو جاتے۔ جب تک آپ اپنے بچے اس عمر تک نہیں لے کے آتے جس عمر میں آپ ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کی فہم و فراست کتنی ہوتی ہے، ماں باپ کا تجربہ تجزیہ کتنا ہوتا ہے، ماں باپ کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنا خوف ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو یہ کام کرنے نکلا ہے میرا بچہ یا میری بچی ہے، جو جتنا بڑا مشن اپنے اوپر طاری کر رہی ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے۔ وہ آپ کی بات سن کے انکار تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ اس کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس سے پہلے کہ میرا بچہ باغی ہو جائے، میں نے ایسے کیسے فیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ میرے بچہ اپنی خواہش بھی پوری کرے، اپنے مشن کو بھی چیز کرے، اور اس کو وہ ویل اکوپڈ بھی ہو۔ شی از ٹو ینگ اور ہی از ٹو ینگ ٹو ڈو واٹ شی وانٹس ٹو ڈو، شی از ٹو لٹل۔ ان کو ہم بہت معصوم سے بچے نظر آتے ہیں، بہت آج بھی میری ماں سے بات ہوتی ہے تو مجھ سے ایسے بات کرتی ہیں جیسے میں ان کا گود کا بچہ ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میری ماں اگر کہہ دے نا دن ہے تو میں کہتا ہوں دن ہے، میری ماں کہہ دے رات ہے تو میں کہتا ہوں رات۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی ماں سے اوپر صرف آقا علیہ السلام کی ذات کو رکھوں گا، اسی کی مجھے اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھوں گا، اور مجھے کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کو جس چیز کا حکم دیں وہ کرنا ہے، جب تک کہ وہ حکم آقا علیہ السلام کی کسی ڈائریکٹ بات سیرت سے یا قرآن سے کلیش نہ ہو، اور اس وقت بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں یا بد کلامی کریں۔ آپ ان کو پیار سے ہی بتائیں گے، جس پیار سے وہ آپ کے جب آپ چھوٹے تھے نا، اور آپ کے پیمپرز وہ چینج کرتے تھے، جب آپ چیختے تھے، بدتمیزی سے چیختے تھے کہ میرا پیمپر چینج کرو، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، آپ کہتے تھے کہ میں چیخوں، اور وہ اس وقت بھی پیار کر کے آپ کو سنبھالتے تھے، آپ کو کیئر کرتے تھے۔ جب آپ راتوں کی نیندیں حرام کرتے تھے، آپ کو تو ایک دن کا نہیں پتا نا، کیونکہ ابھی آپ کی اولاد ہی نہیں ہوئی، آپ کو تو تصور ہی نہیں ہے اس ایک گھنٹے کا۔ میں یہ پوسٹ برتھ کی بات کر رہا ہوں، پری برتھ کی تو میں بات ہی نہیں آپ سے کر رہا۔ پری برتھ کا تصور تو میں ابھی فون پہ نہیں ڈسکس، یعنی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہی نہیں کر سکتا۔ دا پری برتھ پین دیٹ اے مدر ٹیکس فار یو ٹو سیفلی کم آن دس پلانٹ so that you can grow up and slap on their faces and defy them۔ ان کو بھی پتا ہوتا ہے آپ نے بڑے ہو کے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، لیکن ایک پل نہیں آتا ان کی زندگی میں جب وہ آپ کی نرشمنٹ میں کوئی کسر چھوڑ دیں۔ اس چیز کا تصور اسے دل سے نکال دیں۔ اگر وہ آپ کی قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی آپ کو دور کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے بہت پیار سے، طریقے سے، ٹیکٹفلی، عقل مندی سے، شعور سے، عقل سے اور طریقے سے سمجھانا ہے۔ آپ نے اس پہ بھی ان کے ساتھ بدتمیزی، بد کلامی نہیں کرنی۔ اینڈ آئی ٹیل یو، یہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا امتحان ہے کہ آپ اتنے پیوریفائی ہو جائیں کہ جب آپ گھر میں سے کیا ریٹیلیشن اور رکاوٹ فیس کرتے ہیں تو آپ اس کو جب کراس کریں گے تو معاشرے کی کوئی بھی رکاوٹ آپ سر کر لیں گے۔ یہ ٹفر سرکل جو ہوتا ہے انر سرکل ہوتا ہے ہمیشہ، اس ٹفر سرکل کو ہمیشہ پیار، محبت، ادب، احترام سے کراس کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس جہاد میں بھی برکت نہیں ہے جس جہاد میں باپ کی رضا نہیں ہے، اس جہاد میں بھی برکت نہیں جس میں ماں کی دعا نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی مت سوچئے گا کہ آپ یو کین گو اوور یور مدر اینڈ فادر اینڈ اچیو گاڈز خوشنودی، ایسا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی نان بلیور گھر میں بھی پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے تو آپ نے اپنے ماں باپ کو عزت، احترام، طریقے سے، تمیز سے، اسی ادب کے پیرائے میں جس طرح کے ماں باپ کا ادب کا پیرائے بنتے ہیں اس میں ان کو کنونس کرنا ہے، اور وہی آپ کا پہلا ٹاسک ہے۔ آپ نے باہر نہیں تبلیغ کرنی ہے، آپ نے پھر ان پہ تبلیغ کرنی ہے، اور اسی تبلیغ میں آپ مر جائیں تو آپ شہید ہیں۔ آپ کے اوپر پھر کاز ہی وہ ہے، آپ اس کاز کا کسی اور گریٹر کاز کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے۔
گریٹر کاز کا حصہ آپ تب بنیں گے جب آپ اس فرسٹ انر سرکل کو اچیو کر لیں گے. ہم تو محبوبہ سے محبت کر کے ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی شادی کرنی, نہیں تو میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا. تو بس استغفار, دین تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو اتنے بدتمیز بدلحاظ لوگ ہیں. یا محبوبائیں ہمارے لیے خودکشیاں کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں. بٹ دس از not Islam when we talk about Islam. This is not the practice of a moment when we talk about it.